السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسلام اینڈ دی یونیورس کی پہلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو، اس کائنات ہست و بود میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مظاہر ناقابل شمار ہیں۔ اجرام سماوی اور ان مجموعہ نجوم کی ریل پیل کائنات کے حسن کو دوبالا کرتے ہوئے اسے ایک خاص انداز میں متوازن رکھے ہوئے ہے۔ یہی توازن اس کائنات کا حقیقی حسن ہے، جس کے باعث میٹر اور اینٹی میٹر پر مشتمل کروڑوں اربوں کہکشاؤں کے مجموعے یعنی کلسٹرز بغیر کسی حادثے کے کائنات کے مرکز کے گرد محو گردش ہیں۔ ان کلسٹرز میں کہکشاؤں کا ایک عظیم سلسلہ اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے اپنے اپنے نظام پر مشتمل سیاروں کا ایک گروہ لیے کن فیکون کی تفسیر کے طور پر خالق کائنات کے اولی حکم کی تعمیل میں محو سفر ہیں۔ دوستو، حرکت اس کائنات کا سب سے پہلا اصول ہے اور حرکت میں برکت ہے اور برکت صرف حرکت میں ہے۔ حرکت کو ہی اس کائنات میں حقیقی دوام اور ثبات حاصل ہے۔ حرکت زندگی ہے اور سکون موت ہے۔ کائنات کو اس موجودہ حالت میں آئے ہوئے 15 ارب سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج سے 15 ارب سال پہلے دراصل بگ بینگ رونما ہوا تھا، جس سے کائنات کا ابتدائی مادہ ہر سو بکھرا اور اس کے نتیجے میں یہ سلسلہ افلاک و اجرام سماوی وجود میں آیا۔ تخلیق کائنات کا وہ عظیم لمحہ جب سے وقت کی دوڑ شروع ہوئی، نہایت عظیم لمحہ تھا۔ دوستو، کن فیکون کا راز تخلیق کائنات کے سائنسی راز کے کھلنے پر ہی منکشف ہو سکتا ہے۔ مخلوق پر غور و فکر خالق تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تبھی تو اپنے نیکوکاروں کے اوصاف کے بیان میں فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے ہر حالت میں مجھے یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات ارض و سما کی تخلیق میں بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے لا محالہ انہیں خالق کائنات کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے اور بات ایمان بالغیب سے آگے بڑھ کر ایقان تک جا پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، پہلی آیت کریمہ میں حاملین عقل و شعور کے لیے تخلیق ارض و سماوات اور اختلاف لیل و نہار میں اللہ رب العزت کی بے شمار نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے اپنے حضور میں روز و شب کی طاعت گزاری اور تقوی کا ذکر کیا اور اس کے بعد ان کی دوسری خوبی یہ بیان کی کہ وہ کائنات کی تخلیق و تشکیل میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق کے رازوں پر سے پردہ اٹھتے ہی اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کو پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا۔ دوستو، ایک طرف قرآن مجید تخلیق ارض و سماوات کے راز ہائے سربستہ سے پردہ اٹھانے کا اس قدر واضح حکم اللہ تعالیٰ کے محبوب و مکرم بندوں کے لیے موجود ہے، اور دوسری طرف دور حاضر کی جملہ کائناتی تحقیقات کے علمبردار بالعموم مغربی ممالک کے غیر مسلم سائنسدان ہیں۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو ان کی علمی پسماندگی اس نوبت تک جا پہنچی ہے کہ وہ اس علم سے متعلقہ کوئی خبر بھی سن لیں تو اس قرآنی علم کو غیروں کا علم قرار دے کر استغفر اللہ یا نعوذ باللہ پڑھتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے اپنے ہی اسلاف کا پروان چڑھایا ہوا علم اغیار سے سیکھنا اور اسے دوبارہ سے حرز جاں بنانا خالق کائنات کی حقیقی معرفت کے حصول کے لیے ایک ضروری امر ہے۔ دوستو، اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، جس میں ہم فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے دوستو، سیریز کی ابتدائی ایپیسوڈز میں ہم چند اہم سیلیسٹیل باڈیز کا مختصر طور پر سائنسی اور قرآنی حوالوں سے تذکرہ کریں گے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ قرآن مجید علم فلکیات کے کتنے اہم راز ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔
اور ہم سے علم فلکیات کے سلسلے میں کیا توقعات رکھتا ہے۔ دوستو، بھڑکتی ہوئی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گولے جو ایک دوسرے کے مابین لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ چھوڑے پوری کائنات میں ہر سو بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہونے والی خودکار ایٹمی تابکاری ہر طرف نور بکھیرتی نظر آتی ہے۔ ستارے اپنے اندر جلنے والی گیسوں ہی کی بدولت اس قدر روشن نظر آتے ہیں۔ دوستو، جب کائنات کی اولین تخلیق عمل میں آئی تو بگ بینگ کے نتیجے کے طور پر ہر سو بکھرنے والے مواد سے گیس کے اسپائرلز نے جنم لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کثافت بڑھتی چلی گئی اور وہ نسبتاً کثیف اجسام کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ گیس اور گرد و غبار کے عظیم بادل کشش ثقل سے اندرونی سمت سکڑنا شروع ہو گئے، جس سے ستاروں کو وجود ملا۔ گیس کے اسپائرلز کے سکڑنے کے اس عمل میں ستاروں کے ایٹم باہم ٹکراتے اور رگڑ کھاتے رہے، جس سے حرارت اور توانائی کا اخراج شروع ہو گیا۔ جوں کوئی ستارہ سکڑتا چلا گیا، توانائی کے اخراج کا عمل اسی قدر تیز ہوتا چلا گیا۔ مرکزی ایٹم شدید دباؤ کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہونے سے حرارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو دوستو، یوں روشن اور منور ستارے وجود میں آ گئے۔ دوستو، سورج، چاند اور ستارے سب اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ نظام فطرت کے یکساں پابند ہیں اور احکام خداوندی سے سر منہ سرتابی کی جرأت نہیں کرتے۔ نظام فطرت ہی کی پابندی سے کائنات میں حسن ہے، اور اگر یہ نظم نہ رہے تو کائنات درہم برہم ہو جائے اور قیامت چھا جائے۔ دوستو، قیامت کا وقوع بھی فی الحقیقت ایک ایسے ہی امر کا متقاضی ہے جب ستارے باہمی فاصلہ برقرار رکھنے سے منحرف ہو جائیں گے اور اپنے مابین طے شدہ فاصلوں کو برقرار رکھنے کی بجائے منہدم ہو کر ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں گے۔ کشش ثقل یعنی گریویٹی کا یہ توازن جو آج جمیع کائنات کے حسن و نظم کو تھامے ہوئے ہے، بگڑے گا تو سب نیست و نابود ہو جائے گا۔ دوستو، قرآن مجید بھی وقوع قیامت کے ضمن میں ستاروں کی کشش ثقل کا توازن بگڑنے اور باہمی تصادم پیش آنے کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب ستارے گر پڑیں گے۔ دوستو، ستاروں میں موجود ایندھن کے جل کر ختم ہو جانے پر ان سے توانائی اور حرارت کا اخراج ختم ہو جائے گا اور وہ بجھ کر بے نور ہو جائیں گے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ دوستو، ستاروں کا بے نور ہونا دراصل ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ یہاں ہمیں ایک ستارے کی شروع سے لے کر آخر تک مکمل زندگی کا سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، ستارے گیسوں سے مرکب ایسے گولے ہیں جو نیوکلیئر فیوژن سے پیدا شدہ توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش گرد اور گیس کے ان بادلوں میں ہوتی ہے جنہیں نیبیولا کہا جاتا ہے۔ نیبیولا دراصل کسی ستارے کی وہ ابتدائی دخانی حالت یعنی گیسیس سٹیج ہوتی ہے جس سے وہ تشکیل پاتا ہے۔ نیبیولا میں موجود گیس اور گرد و غبار کشش باہمی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر سکڑتے ہوئے پروٹو سٹار کو جنم دیتے ہیں۔ پروٹو سٹار کو ہم نیم ستارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، یہی پروٹو سٹار اندرونی دباؤ کے تحت کثیف اور شدید گرم ہوتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر وہ اتنے شدید گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خود کار ایٹمی دھماکوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ہم انہیں مکمل ستارہ کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، درمیانی درجے کے ایک ستارے کی زندگی چند ارب سال کے قریب ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر ہائیڈروجن سے بنے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن جل کر ہیلیم میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہائیڈروجن سے ہیلیم میں تبدیلی کے عمل کے ساتھ ساتھ ہیلیم بھی شدید درجہ حرارت کی بنا پر جلنے لگتی ہے، اور ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کا یہ دوہرا عمل ستارے کو اور بھی زیادہ گرم کر دیتا ہے۔ ہیلیم کی راکھ یعنی کاربن ستارے کے مرکز میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہیلیم بڑی مقدار میں کاربن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ستارہ اچانک ایک دھماکے کے ساتھ پھول جاتا ہے۔ وہ اپنی اصل جسامت سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس حالت میں اسے ریڈ جائنٹ کہتے ہیں۔
اس کے بعد ستارہ ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے لگتا ہے۔ اگر وہ ستارہ ہمارے سورج سے 10 گنا بڑا ہو تو وہ مرنے سے قبل ایک بار پھر سپر نووا کے دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے، مگر یہ مرحلہ کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہتا اور مرتے ہوئے ستارے کی آخری ہچکی ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ ستارہ جلد ہی بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی تو دوستو، اسلام اینڈ دی یونیورس کی پہلی ایپیسوڈ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، جس میں ہم نے چند اہم سیلیسٹیل باڈیز، خاص طور پر ستاروں کے بارے میں اسلامی اور سائنسی تعلیمات کو سمجھا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اسلامی اور سائنسی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسے راز کا تذکرہ کریں گے جو اتنی گہری خاموشی میں چھپا ہے کہ روشنی بھی اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ دوستو، میری مراد ہے بلیک ہول۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک، شیئر، کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔